السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، یہ اللہ کا بڑا فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو درس حدیث الشریف کے اہتمام کی توفیق عطا فرمایا، وللہ الحمد۔ ہر اچھے کام کا آغاز اور اشارہ اور الہام من اللہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو سمجھ کر آج کے درس حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری اس ضعیف صحیح کمتر کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس درس حدیث میں شریک تمام لوگوں کی دین دنیا اور آخرت سنوار دے، اور اس درس سے ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اور اس درس کو استقامت کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، آمین بحرمت سید المرسلین بحق طہ و یاسین۔ ناظرین کرام، اسلام کے دو اصل سورسز ہیں، مین دو اصل سورسز ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرے حدیث شریف۔ قرآن مجید ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اور حدیث شریف اس کی شرح ہے۔ قرآن مجید اجمال ہے، یعنی بہت ہی کم جملہ میں بڑی بڑی جو ہے نصیحت کی باتیں ہیں، اجمال قرآن مجید میں اجمال ہے، تو حدیث شریف اس کی تفصیل ہے۔ یعنی قرآن مجید اگر متن ہے تو حدیث شریف اس کی شرح ہے، اور بغیر شرح کے، بغیر حدیث کے ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ منکرین حدیث، جس کو ہم بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتے، ان کا یہ ماننا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ سراسر ان کی نادانی اور جہالت ہے۔
ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ طویل گفتگو نے صرف ہم 2 باتیں آپ سے پوچھتے ہیں. جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، قرآن مجید ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ہم صرف 2 سوال کر رہے ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد باری ہے کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کی بات ہے، تو اب اس میں یہ کہاں لکھے ہوا ہے کہ دن میں 5 نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں یہ کہاں لکھے ہوا ہے کہ ظہر میں اتنے فرض ہیں، عصر میں اتنے فرض ہیں، مغرب میں اتنے فرض ہیں، عشاء میں اتنے فرض ہیں؟ کہیں اشارہ نہیں ہے. یہ کہاں لکھے ہوا ہے کہ ہم ایک رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد کریں، قاعدہ کریں، پھر قاعدہ اخیرہ کریں اور نماز کو کس طرح سے ختم کریں؟ یہ تفصیلات کیا آپ کو قرآن مجید کی اس آیت میں ملتی؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسا پڑھنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو ایسی جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا طریقہ کار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنت مبارکہ. تو آپ کا جو عمل ہے وہ عمل کو ہم کہتے ہیں سنت، اور آپ کا جو فرمان ہے اس کو ہم کہتے ہیں حدیث شریف. اور حدیث کا جو لفظ ہے بعض وقت سنت پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. سامعین کرام، یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ ہم منکرین حدیث سے ایک سوال تو کر بیٹھے کہ اقیموا الصلاۃ کا مفہوم سمجھاؤ اور قرآن کی روشنی میں نماز پڑھنا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا، نہ حدیث شریف کا سہارا لینا. بتاؤ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نمبر 2 سوال منکرین حدیث کی یہ خدمت میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر ہے، پھر کتا، بلی، گدھا، ان کے گوشتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو صرف خنزیر کی حرمت کا ذکر ہے، تو پھر تفصیل اور جانوروں کی حرمت کی تفصیل کہاں سے لائیں گے؟ جب تک کہ حدیث شریف سے رجوع نہیں کریں گے آپ کو تفصیلی حرمت کا بیان نہیں مل سکتا. اسی لیے حدیث شریف سے کسی کو مفر نہیں ہے. اور سن لیجئے، حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو نہیں فرماتے مگر وحی کے ساتھ. آپ کی حدیث بھی وحی ہے، مگر وہ وحی جلی نہیں ہے، وہ وحی خفی ہے. وحی جلی جو جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری، وہ وحی جلی ہے. تو عرض کرنا یہ کہ آپ کی کوئی یہ گفتگو کلام مبارک اپنے نفس کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں ہوتی. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں فرماتے. تو معلوم ہوا کہ آپ کا حدیث فرمانا یہ بھی من اللہ ہے، مگر یہ وحی خفی ہے. تو درس حدیث کا باضابطہ آغاز شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے زبان مبارک سے وہ حدیث ہے. مگر آپ کو معلوم ہے حدیث کے قرآن مجید میں جو لفظ حدیث واقع ہوا ہے اس میں حدیث کے 22 میننگ سے 22 معنوں میں آیا. حدیث کا لفظ 22 معنوں میں آیا. تو حدیث کے معنی حدیث شریف کی علم حدیث کی اصطلاح میں 3 باتیں ہیں. 3 بات مطلب شرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ حدیث تو ہے، پکی حدیث. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے، آپ نہیں کیے مگر کوئی صحابی کام کیے اور وہ صحابی کو کام سے منع نہیں کیے، یہ بھی حدیث. اچھا، کوئی صحابی ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ کام آپ پہلے نہیں کیے
مگر وہ صحابی کو وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں، نہیں روک رہے ہیں، تو آپ کا کسی کو کسی کام سے نہ روکنا یہ بھی حدیث ہے۔ تو اسی لیے حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک حدیث قولی، دوسرا حدیث تقریری۔ قولی حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ حدیث قولی ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو کان آیا، کہ دوسروں تک میری بات پہنچا دو اگرچہ کہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ جی، العدۃ دین، دیکھو بھائی وعدہ قرض کے برابر ہے، ہاں وعدہ قرض کے برابر ہے۔ الجنت دار الاسقیاء، جنت اسقیاء کا گھر ہے، یہ احادیث شریفہ ہے۔ اب یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قولی، وہ حدیث جس کو جو کام کرتے ہوئے دیکھے آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، اس کام کا حکم نہیں دیے تھے، اگر وہ صاحب کر رہے ہیں آپ کا سکوت وہ بھی حدیث ہے، اور آپ کا کسی کام سے منع نہ کرنا وہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہے۔ اور ایک بات یہ کہ بعض موقعوں پر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی جو ہے چیزیں مروی ہے نقل کی گئیں اس کو بھی علم حدیث کی روشنی میں حدیث کہتے ہیں۔ آثار الصحابہ جسے کہتے ہیں، آثار الصحابہ، صحابہ کے آثار، وہ بھی حدیث میں آتے ہیں۔ تو حدیث کی مختلف قسمیں ہیں، سب میں معتبر اور قوی اور مضبوط حدیث وہ ہے جو مرفوع، حدیث مرفوع کہلاتی ہے، یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ راوی سے لے کے ان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، وہ روایت، وہ حدیث کا چین مختلف اصحاب، مختلف صحابہ کرام سے ہوتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی ڈسکنیکشن کے، کوئی راوی اس میں غائب نہیں ہونا، کوئی راوی اس میں غیر معتبر نہیں ہونا، بلکہ جتنے روایتیں ہو رہی ہیں وہ سب معتبر اور ثقہ روات ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، تو یہ مرفوع حدیث ہے۔ ویسے حدیث کی جو اور قسمیں ہیں جس میں ایک عام بات ہے کہ صحیح حدیث تو وہ ہے جو صحیحہ ستہ میں آئے، اور باقی کے ہم کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کو ضعیف نہیں کہنا، کیونکہ ایک طریقے سے اگر کوئی حدیث کی روایت ضعیف ہوتی ہے تو دوسرے طریقے سے، دوسرے اسناد سے وہ کیا ہوتی ہے، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے غلط ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اس کی روایت ضعیف ہے، یہ ادب ہے، اس کی روایت ضعیف ہے۔ تو حدیث سے ضعیف وہ ہے کہ جس کے چین میں، روات میں، راویوں کے سلسلے میں کوئی ایک راوی ضعیف ہے، یعنی غیر معتبر ہے، غیر ثقہ ہے، ان کی طرف سے بھی حدیث یہ روایت کی گئی ہے، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث ضعیف۔ تو بہرحال آئندہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو جو ہے اصطلاحات حدیث کے بارے میں آپ کو جو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اور ایک بات جو اہم آج کے اس درس قرآن کے آغاز پہ آپ سے کرنا ہے کہ شیخین دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عقائد میں شیخین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہے، یعنی عقائد میں فضیلت الشیخین بولتے ہیں ہم، شیخین کی فضیلت مسلم ہے۔ وہ کون ہے؟ شیخین سے مراد کون ہے یہاں پر؟ حضرت ابو بکر ہے اور حضرت عمر ہے، یہ حدیث میں شیخین ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں بھی یہ جو ہے عقائد میں ہے، شیخین عقائد میں کون ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ اور حدیث میں شیخین کون ہے؟ امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما۔ اگر حدیث میں کہیں آپ کو رواہ الشیخین، رواہ الشیخانی آیا تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے اس کی روایت کی ہے، اور وہ حدیث جس کی روایت دونوں کرتے ہیں، یعنی شیخین کرتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرتے ہیں، تو اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ وہ حدیث جس کو امام بخاری بھی اپنی صحیح میں شامل کیے، امام مسلم بھی صحیح کرے، اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تو دونوں کا اگر کسی حدیث پہ اتفاق ہے صحیح پہ تو اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ بات حدیث ایسی ہے کہ بخاری روایت کرتے ہیں
بخاری اپنی صحیح میں لیتے ہیں، امام بخاری اپنی صحیح جامع میں شامل کرتے ہیں، مسلم نہیں کرتے۔ بعض حدیث ایسی ہے مسلم اپنی حدیث میں صحیح میں اپنی صحیح میں شریک کرتے ہیں، مگر امام بخاری کی صحیح میں وہ حدیث نہیں رہتی۔ مگر اکثر حدیث ایسے ہیں جو مشترک ہے، جس کو امام بخاری و امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، تو یہ کثرت سے ایسے حدیث پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے حدیث کے براکٹ میں ہم دیکھتے ہیں متفق علیہ، مطلب اس حدیث کی صحت اور اس کی روایت پر دونوں امام متفق ہیں، یعنی امام اعظم امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی اس پہ صحت ہے۔ اور حدیث کی 6 آتھنٹک کتابیں ہیں، حدیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں، وہ 6 معتبر کتابوں کا نام ہے صحاح ستہ، الصحاح الستۃ یا الصحاح الست، دونوں صحیح ہے، مگر اس کے بولنے میں بھی لوگوں کو تکلف ہوتا ہے، اس کا تلفظ بھی لوگ صحیح نہیں کرتے، کوئی صحاح بولتا، صحاح ستہ، صحاح ستہ، اور جو ہے کیا کیا بولتے، پر صحیح کی جمع صحاح ہے۔ تو وہ 6 کتابیں جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی امام بخاری کی جو ہے کتاب ہے صحیح بخاری، کہا گیا ہے کہ اصح الکتاب، اصح الکتاب بعد القرآن، یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے اس آسمان کے نیچے تو امام بخاری کی صحیح ہے۔ یہ مقام ہے امام بخاری کا کہ اس آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی آتھنٹک کتاب حدیث کی تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اسی لیے تو ہر زمانے میں صحیح بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں، اردو میں، فرینچ میں، انگلش میں، ہر زبان میں اس کی شرح جو ہے لکھی گئی ہے، اس کے مقام و مرتبے کے کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو حدیث کے 6 کتابوں کے مجموعے کا نام کیا؟ صحاح ستہ، صحاح ستہ۔ وہ حدیث کی 6 کتابیں کون سی ہے؟ بخاری شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، سنن ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں۔ بعض علماء ابن ماجہ کی جگہ کوئی موطا کو 6ویں کتاب سمجھتے ہیں، کوئی دارمی کو سمجھتے ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں کہ ابن ماجہ صحاح میں نہیں ہے بلکہ صحاح میں ابن ماجہ کی جگہ موطا کو مانتے ہیں، بعض دارمی کو مانتے ہیں۔ مگر آپ کی اطلاع کے لیے یہ صحاح ستہ کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کئی اور جو ہے کتابیں ہیں احادیث کی، جیسے مسند سنن بیہقی 10 جلدوں میں ہے، دائرۃ المعارف چھاپا، اور کنز العمال وہ ہو کئی تقریباً 20 تا 25 احادیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے کنز العمال، جو پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف سے چھپی، اور اس کے جمع کرنے والے تدوین کرنے والے جو ہے خوش نصیب جو ہے عالم دین ہمارے ہندوستان سے ہے، حضرت کیا نام ہے علامہ علی متقی برہان پوری، حضرت علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کنز العمال کے مدون اور مرتب ہے۔ یہ بھی جو اعزاز ہندوستان کو ہے کہ آج کی کنز العمال جو حدیث کا ایک معتبر اور آتھنٹک انسائکلوپیڈیا ہے، عرب آج اس کو معتبر انسائکلوپیڈیا مانتے ہیں، اور یہ مشہور کتاب کا پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف سے شائع ہونا یہ بھی حیدرآبادیوں کے لیے، ہندوستان کے لیے قابل فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کنز العمال کے اشاعت کا شرف بخشا، وللہ الحمد۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آج جو چیزیں ہم سیکھے ہیں کہ شیخین کس کو کہتے ہیں، صحاح ستہ میں کون کون سی کتابیں ہیں، اور روایت کے اعتبار سے جو ہے مرفوع حدیث کون سی ہے اور ضعیف حدیث کون سی ہے، کیونکہ تمام اگر باتیں تمام اقسام حدیث کی اگر آج بیان کر دیں گے تو پھر وہ آپ بھول جائیں گے۔ ہم جو ہے اس درس کو جیسے نام خود درس سے لیکچر کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اور دوسروں تک بات پہنچائیں۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، بہت ہی جو ہے پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کو سننے کے بعد تو پھر کوئی درس قرآن آگے درس حدیث کوئی مس نہیں کریں گا اور کوئی حدیث شریف کو بھولیں گا نہیں۔
جو ہے اس کو یاد کر لیں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گا. حدیث شریف کیا ہے سن لیجئے. آپ کا ارشاد مبارک ہے نظر اللہ عمران سمع منی مقالتن. نظر اللہ عمران سمع منی شیئا فبلغه کما سمعه ورب مبلغ او آمن سامعین. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. نظر اللہ عمران سمع منی شیئا فبلغه کما سمعه ورب مبلغ او آمن سامعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرین کرام، یہ بھی حدیث شریف کا ادب ہے کہ حدیث کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. کیوں کہ بیشتر احادیث ہم تک جو پہنچے ہیں وہ بالمعنی پہنچے ہیں. الفاظ کا تغیر ہوتا ہے، ایک راوی کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یہی حدیث میں الفاظ کا اختلاف ہے. یہی حدیث میں 2-3 الفاظ کا اختلاف ہے. کوئی بولے منی شیئن اور منی فرد کیا ہے نظر اللہ عمران سمع منی شیئن ہے، کوئی اور بھی جو ہے اس میں لفظ ہے دوسرا. تو الفاظ کے معنی تو وہی حدیث کے، مگر الفاظ میں اختلاف تو ہو سکتا. اور بعض خود کیا ہوتا کہ خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، بھول چک ہو گئی، تو آپ کا یہ فرمانا او کما یہ حدیث ہے یا پھر یہ حدیث ایسی ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری دانش میں صحیح ہے. اگر اس میں غلطی ہے تو پھر وہ صحیح ہے جو آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے. تو یہ حدیث شریف کا ادب ہے کہ جب کوئی حدیث شریف بیان کرتے آخر میں کیا بولنا، او یا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا ترجمہ سنیے، آپ جو ہے ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور آپ جو ہے اپنے آپ کو خوش نشی سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں نظرہ کے معنی سرسبز شاداب. نظر اللہ عمران، اس آدمی کو، اس شخص کو سرسبز شاداب رکھے، مطلب یہ خوش رکھے، مسرور رکھے، ہمیشہ اس کو خوش رکھے، یہ معنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ایسے شخص کو، جو حضور فرما رہے ہیں وہ شخص جو مجھ سے کوئی بات سنے اور پھر دوسروں تک پہنچا دے. ہو سکتا جس تک بات پہنچی وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم درس قرآن میں کئی مرتبہ کئی احادیث شریف کا ذکر کریں اور سرسری ذکر کر کے ہم آگے چلے گئے، مگر ہمارے درس قرآن کے بعد ایسے احباب ہے جو حدیث کو محفوظ کر لیے، اس پر عمل بھی کرے، اس کو یاد بھی کر لیے، اس پر عمل بھی کرے. اور ہم تو اپنا درس قرآن چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں. تو بولنے والا بہت بولتا، مگر سامنے والے کے دل کی کیفیت الگ الگ ہے. ہمارے اندر جو دل ہے حدیث شریف میں ہے، یہ دل کی مثال زمین کی مثال ہے. یہ دل کی مثال زمین کی مثال ہے. اور زمین کی قسمیں حدیث شریف میں 3 قسمیں ہیں. زمین کی 3 قسمیں ہیں. ایک زمین ایسی ہے کہ اس پر بارش پڑی تو پورا پانی وہ زمین جذب کر لی، تو یہ کہتے ہیں فرٹائل لینڈ. یہ پانی جب پوری طرح جب جذب ہوتا ہے تو زمین زرخیز ہوتی ہے، اسی میں سے اناج، پھل اور جو ہے پھول وغیرہ اگتے ہیں. تو یہ زمین بیسٹ لینڈ بولتے ہیں اس کو، فرٹائل لینڈ ہے. یہ پہلی زمین ہے جس کی بہت تعریف ہے. یہ دوسری زمین کیا ہے؟ ایک اور زمین ہے جہاں پر بارش ہوئی مگر وہ پانی جذب نہیں ہوا، مگر وہ پانی کو اپنے تہ میں، اپنے دامن میں روک کے رکھی. یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ پانی اگر پورا زمین پی لی تو ہم کیا پیتے. تو ایک زمین ایسی ہے کہ جو اپنے دامن میں پانی کو روکے ہوئے ہیں، جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری زمین ہے کہ پانی اندر نہیں اترا، پانی کو پکڑ کے ہے. مطلب یہ کہ اس کا مطلب بعد میں بتاؤں گا. دوسری زمین ایسی ہے کہ پانی تو پڑا مگر جذب نہیں ہوا پورا، اور اپنے دامن میں اپنے اس میں روکے ہوئے ہیں. یہ بھی زمین ٹھیک ہی ہے. تیسری زمین ہے سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین. بارش ہوئی اور پورا پانی بہہ گیا، نہ تو اس میں جذب ہوا نہ پانی ٹھہرا. یہ بدتر زمین ہے. فرماتے ہیں میرا جو علم ہے، میری جو احادیث ہے، میری جو باتیں ہیں، اس کے سننے والے 3 قسم کے ہیں. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میری بات کو سنتے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ پہلی زمین کی مثال ہے. پہلی زمین میں پانی پڑتے ہی جذب ہوگا. ایسے ہی اللہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, جو آپ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ سے محبت رکھتے ہیں, تو آپ کے مبارک کلمات کو سنتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ایک دوسری زمین ہے کہ حدیث شریف تو سنے, دوسری زمین پانی پڑا روک کے رکھی. تو اور ایک ٹائپ کے مسلمان ہیں, امتی ہے, جو حدیث کو سنے مگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, یا عمل کریں تو تھوڑا کر رہے ہیں. پہلے کے گروپ کے جیسا نہیں ہے کہ سنتے ہی من و عن پورا حدیث پر عمل ہو رہا. یہ کیا کر رہے ہیں, یا تو عمل نہیں کر رہے ہیں, یاد ہے حدیث یاد ہے مگر عمل نہیں ہے. مگر یہ بھی غنیمت ہے, چلو بھائی حدیث کو یاد کر کے پکڑ کے تو رکھے, یاد تو ہے. تیسرا ایسا ہے ادھر سے سنے یہ نکال دیے. یہ تھرڈ زمین ہے, سنگلاخ زمین کی مثال ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں سنتے تو بہت ہیں, عمل نہیں کرتے. تو حضور فرمانے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں, خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو مجھ سے کوئی بات سنے پھر دوسروں تک پہنچا دے جیسا کہ وہ سنے. ہو سکتا ہے جس تک بات پہنچی وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آدمی خوش کب رہیں گا؟ فرض کیجیے ایک آدمی ہے, اگر اس کی بیوی بیمار ہے تو انہیں خوش رہتا. بیوی بیمار ہے نہیں, اچھا بیوی صحت سے, بچے بیمار ہیں نہیں, غم میں رہتا بچوں کے. اچھا بھائی بہن اس کے بیمار ہے, خوش رہتا انہیں نہیں. اس کے پڑوس میں اس کے حقیقی احباب, اس کے دوست, جگری دوست بیمار ہیں دواخانے میں, خوش نہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ ایک شخص اسی وقت خوش ہو سکتا جب اس کے اہل و عیال, دوست, احباب, چاہنے والے سب کی اطلاع اس کے پاس ہے, سب خیریت سے, سب اچھے ہیں, تو یہ بھی اچھا ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دعا دے رہے ہیں جو ایک حدیث دوسروں تک پہنچا ہے, اس کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ اس کے اطراف حاشیے میں جتنے لوگ ہیں, اہل عیال, ذریت, احباب, دوست, اس کے رشتے دار, پڑوس, سب اس میں آ گئے. کتنی جامع حدیث ہے. تو آپ کہنا چاہیں گے کہ دوسروں تک ایک حدیث جو آپ سنیں دوسروں تک پہنچا دیے تو اس حدیث کے زمرے میں, اس حدیث کی بشارت میں آپ آ جاتے. مگر یاد رکھنا حضور فرما رہے ہیں جو مجھ سے جھوٹی حدیث نقل کرے, جو ایسی حدیث جو جھوٹی ہے مجھ سے منسوب کر کے, اگرچہ کہ بات اچھی ہے, کلمات اچھے ہیں, مفہوم اچھا ہے, مگر آپ نے فرمائے اور حضور فرمائے بولنا تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈے. جو عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے, جو عمدن مجھ سے کوئی حدیث کو جھوٹ طریقے سے منسوب کرے, تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. تو جھوٹی حدیث کا یہ وبال ہے کہ جہنم رسید ہوتا ہوا. تو جو بھی حدیث جب تک کہ آپ کسی اس معتبر عالم سے سننا یا سیاح میں پڑھنا اور بولنا کہ حدیث یہ ہے. اور آخر میں ایک اور اہم بات آپ سے سناتے چلیں, ایک اور خوشخبری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 40 حدیث یاد کرے گا, جو میری امت میں سے 40 حدیث یاد کرے گا, وہ علماء کے زمرے میں شمار کیا جائے گا اور اس پر میری شفاعت واجب ہے. سنیں آپ, جو 40 حدیث کو لکھے گا یا یاد کر لے گا یا اس پر عمل کرے گا, تینوں اگر کرے تو اچھا ہے, لکھتے بھی, یاد کر لیا, پھر لکھا بھی, پھر اس پہ عمل بھی کرنا, دوسروں نے پہنچا رہا. تو فرماتے ہیں جو 40 حدیث یاد کر لیا میرے احادیث میں سے, تو میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں شفاعت کی, یعنی جنت کی. اور پھر خوشخبری یہ ہے کہ وہ علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں, صباحیہ مسایہ میں چھوٹے بچوں کو 40 حدیث یاد کرا دیتے تاکہ یہ زمرے میں وہ شامل ہو جائیں, علماء کے زمرے میں آ جائیں, علم حاصل کرنے والے زمرے میں آ جائیں, سرکار کی بشارت حاصل کرنے والے میں ہو جائیں. تو اسی لیے میرے بزرگ دوستو, آپ اور ہم آج طے کر لیں گے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالی 40 احادیث روایت کے ساتھ ان فلاں بولا ان ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ایسا بولنا. صوفیہ کرام کے ملفوظات میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ملفوظات ہے، ان کی اپنی گفتگو ہے، نہ اس میں قرآن ہے نہ حدیث ہے. نہیں، صوفیہ کرام کا جو بھی ارشاد ہوتا ہے وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، مگر ادب کے پیش نظر چونکہ حدیث کو اگر بیان کرنا ہے تو انا کے ساتھ بیان کرنا. ہم خالی ان ابی ہریرہ نہیں بولنا، بلکہ اگر جس سے صحابی سے سنے انہیں سنے ان ابی ہریرہ تو ان فلاں حدثنا آپ نے یہ حدیث بیان کی، پھر انہوں نے ان سے سنے اور یہ حدیث کو ابو ہریرہ نے اس کی روایت کی. ایسا بولنا یہ ہے حدیث کا ادب. چونکہ اب عوام تک بات پہنچانا ہے تو اسی لیے صوفیہ کرام بجائے انا کے طریقے سے حدیث بیان کرنے کے وہ حدیث کا لب لباب جو مفہوم ہے وہ پیش کر دیتے. جیسے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف العوارف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس کی نہیں ہوتی جس کو حضور قلب حاصل نہیں ہے، یعنی جس کا دل نماز میں نہیں ہے، جس کو حضور قلبی نصیب نہیں ہے، وہ اس کی نماز نہیں ہوتی. اب ہم یہ سیاہ میں ڈھونڈے، کنز المال ڈھونڈے، کئی کتابیں میں چھان دیا، وہ نہیں ملی حدیث. مگر یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی تائید میں دوسرے الفاظ میں کئی احادیث ہم کو ملتے ہیں. خود قرآن مجید کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ہاں پھر الذین یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہی ہے کہ نماز میں باادب خاموشی سے ٹھہرو، یہی ہے خوشی و خضوع، یہی ہے. تو لا صلاۃ الا بحضور قلبی، اگرچہ کہ بندہ نواز کے پاس ہوں گی، کیونکہ بندہ نواز بہت بڑے عالم سلطان قلم، ان کے پاس کوئی سورس ہوں گا تو دیکھ کے لکھیں گے، مگر ہماری کم علمی، ہماری تصاول کی وجہ سے وہ سورس تک آج تک ہم نہیں پہنچے اور کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملے. مگر بندہ نواز لکھے جو احادیث کا نچوڑ ہے، قرآن مجید کے آیتوں کا نچوڑ ہے کہ نماز حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو عرض کرنا یہ ہے کہ حدیث شریف کو ادب کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ پڑھنا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فوری دروازے میں کھڑے اس کا جواب دیتے. اگر کوئی شخص آتا اور یہ کہتا کہ میں آپ کے پاس جو حدیث شریف ہے وہ سننے کے لیے آیا ہوں، تو اچھا اس کو بٹھاتے، اپنے کمرے میں جاتے، غسل کرتے، کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، امامہ شریف پہنتے اور ادب سے بیٹھ کے آپ جو حدیث شریف سننے آئے یہ حدیث ایسی ہے، ان وہ حدیث شریف سناتے. کوئی مسئلہ اگر پوچھا فوری کھڑے بول دیتے. مگر حدیث شریف کا جب معاملہ آتا تو پورے اہتمام کے ساتھ سنتے اور سناتے. تو یہ ہے حضرت ہمارے ابو الفدا فرماتے ہیں علم کے 10 حصے ہیں بابا، 9 حصے ادب ہے، 9 حصے ادب ہے، 1 حصہ علم ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کو دنیا امام اعظم کے جان سے جانتی ہے اور فقہ میں آپ کو سردار مانتی ہے، اپنے استاد کے گھر کی طرف سوتے وقت پیر بھی نہیں کرتے تھے. امام اعظم اپنے استاد کے گھر، قبلہ تو بہت بڑی بات ہے، اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلاتے اور کہتے تھے کہ یہ اس جانب میرے استاد کا گھر ہے، اسی لیے میں وہ ادھر اپنے پیر نہیں پھیلا سکتا. یہ ادب ہے. اور آج ہمارے حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کتابوں کو بیٹھ کے ادب سے لکھے، اور آج کے نوجوان لیٹ کے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے پیر ہلاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اور میں تو دیکھا ایک مسجد میں ایک صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، ایک ایسے قرآن کو سب موڑ لیے، جیسے عام کتاب سب موڑ لے کے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کو ایسا پارا ہے سب موڑ لے کے، ایک کتاب جیسے کوئی ایک کتاب ہوتی نا، کوئی اسٹوری کی کتاب یا کوئی جاسوسی کتاب، ایسا پکڑ لے کے آپ درس دے رہے ہیں. بولا واہ، ادب ہی نہیں ہے اس شخص میں تو کیا اس کا ہے. تو ادب سے سب کچھ ملتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو آج کے حدیث شریف کے پہلے درس میں ہم اب آتے ہیں صلب موضوع کی طرف کہ ہم الحمدللہ ہمارے دادا پیر حضرت ابو الحسنات
محدث دکن سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر تالیف زجاجۃ المصابیح کا ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، زجاجۃ المصابیح کیا ہے؟ زجاجۃ المصابیح کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ زجاجۃ المصابیح میں وہی باتیں ہیں جو مشکات المصابیح میں ہیں؟ علامہ خطیب تبریزی کی کتاب، حدیثی کتاب جو بہت مشہور ہوئی پوری دنیا میں، اس کا نام ہے مشکات المصابیح۔ اور علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مسلکن شافعی تھے، تو آپ کیا کرے، وہ احادیث کو جمع کرے جس سے شافعی مسلک کی تائید ہوتی۔ ہمارے حضرت جو راسخ العقیدہ حنفی تھے، ان کی یہ تشویش تھی کہ حنفی مسلک میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی تو آ سکتی تھی جس سے فقہ حنفی کی تائید ہوتی ہے، مگر چونکہ صاحب مشکات شافعی ہیں، اسی لیے شافعی مسلک کی تائید میں وہ حدیث لائے، مگر ہمارے مسلک کی تائید میں وہ بھی حدیث ہے، مگر وہ شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے صرف نظر کرے۔ تو ہمارے حضرت کو بہت ہی تشویش تھی کہ یا اللہ، یہ کیسا ہونا، ایسا کچھ کام ہونا کہ جہاں جہاں مشکات میں شافعی المسلک کی مؤید احادیث ہے، ایسا کام یا اللہ مجھ سے لے لے کہ جس سے فقہ حنفی کی مؤید احادیث جمع ہو اور فقہ حنفی کو استحکام ملے۔ اور امام اعظم پر جو اعتراض ہے کہ آپ کی تمام احادیث قیاس پہ ہے، اور احادیث کی اس میں کوئی جو ہے کا گزر نہیں ہے، کوئی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ تابعی کا اس میں جو ہے قول ہے، کچھ نہیں، اپنے قیاس سے یہ فتوے نکالتے، یہ آپ کو تشویش تھی۔ تو آپ چاہتے تھے کہ مشکات المصابیح کے طرز پر کوئی کتاب لکھے کہ جس میں حنفی مسلک کی تائید ہو، مگر ہمت نہیں بڑھی تھی، کیونکہ بہت بڑا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کہ توجہ اور آپ کی عنایت نہ ہوئے کام نہیں ہوتا تھا، تو آپ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اے اللہ مجھ سے یہ کام لے لے، آپ کے حبیب رب العالمین کے احادیث کو جمع کرنے کا کہ جس میں فقہ حنفی کی تائید ہو۔ امام اعظم کے فقہ کا بھی یہ معاملہ جو لوگوں کی نظر میں جو ڈاماڈول ہے یا اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بھی دوام مل جائے، تو یہی فکر میں تھے، کرنا نہیں کرنا، کب کرنا کیا ہے۔ ایک مبارک رات آ گئی، شب قدر سے بھی افضل رات ہمارے دادا پیر کے لیے آ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شہ لولاک صاحب قاب قوسین رحمت العالمین شفیع المذنبین آپ کے خواب میں تشریف لا کر آپ کو سلام فرمائے، سلامن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سلام کا مؤدبانہ جواب عرض کیے۔ اس کے بعد خود ہمارے دادا پیر اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سینے سے لگا لیے، وہ سینہ جس میں اسرار الہیہ ہے، کونین کے علوم کا جو ہے خزینہ ہے، اور ہر قسم کے علوم کا یہ مخزن ہے، وہ سینے مبارک سے لگا لیے۔ تو پھر میں جب صبح میں نیند سے بیدار ہوا تو میرا سارا خلق، میری جو ہے بے چینی شک دور ہوگا، اور اس کام کے کرنے کی میرے اندر ہمت پیدا ہو گئی آپ کے معانقے کی وجہ سے، اور پھر یہ کام شروع ہوا۔ تو پھر یہ الحمدللہ 5 جلدوں میں یہ کام مکمل ہوا، اور یہ کام پہلی مرتبہ، ایسے تو مشکات کی شرح اور حنفی مسلک کی تائید میں اور بھی علماء کام کیے ہیں، مگر جو مکمل طریقے سے جو کام حیدرآباد کے ہمارے حضرت کے ہاتھ سے ہوا، وہ شاید 1000 سال میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت عبد الماجد دریا آبادی اپنے پرچے صدق میں لکھتے ہیں اپنے پرچے میں کہ حیدرآباد کے ایک عالم نے ایسا کام کیا ہے کہ جو قرض 1000 سال سے حنفیوں کے کندھے پہ تھا، انہوں نے وہ قرض کو اتار دیا، اور ہم حنفیوں کی طرف سے وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔
اور یو پی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ زجاجۃ المصابیح سے ہی حضرت امام مہدی مسائل کا استعمال کریں گے جو فقہ حنفی پر عمل پیرا ہوں گے. تو یہ زجاجۃ المصابیح اس وقت ان کا مرجع رہے گی. یہ لکھے ہیں، 5 جلدیں ہیں ماشاء اللہ، اور اس کا ترجمہ ہم اردو داں حضرات کے لیے حضرت کی زندگی میں یہ کام شروع ہو چکا تھا، جس کے پہلے مترجم حضرت مولانا محمد منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ خطیب مکہ مسجد آپ ہمارے دادا پیر کی نگرانی میں ترجمہ کا کام شروع کیے. پھر اس ترجمے پر ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ قوسین میں فائدہ فا کا اضافہ کر کے اس کی مزید اس کی تفصیل اور تشریف فرمائی، جس کی وجہ سے یہ ترجمے کی افادت اور بڑھ گئی. حضرت فرماتے ہیں دادا پیر، میں یہ دونوں حضرات کے ساتھ کام میں شریک تھا، میری نگرانی میں یہ ترجمہ ہوا اور اس کا فائدہ مولوی عبدالستار نے اضافہ کیا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ حضرت اپنی دعاؤں سے نوازے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ حضرت خطیب منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے یہ کام نہ کر سکے، تو ہمارے حضرت قبلہ ابوالفدا پروفیسر مولانا محمد عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جلد تک، 5ویں یعنی نور المصابیح کے 5 جلدوں تک آپ ترجمہ فرمائے. زجاجۃ المصابیح کا جو ترجمہ اردو میں ہے اس کا نام ہے نور المصابیح. 5 جلدوں تک ترجمہ کیے، جس کے ترجمے میں یہ اعزاز، یہ عاجز کو بھی اعزاز ہے کچھ دن شریک ہونے کا. میں بھی کچھ مہینے شریک رہا اور وہ کام میں ہاتھ بٹاتا تھا میں. تو یہ کام جو ہے 5ویں یعنی نور المصابیح کی اس وقت 22 یا 24 جلدیں آ گئی ہیں. تو 5 یا 6 تک، بلکہ نہیں میں کہہ رہا ہوں 8 تک، 8ویں جلد تک ہمارے حضرت جو ہے ترجمہ کیے. اس کے بعد 9ویں جلد سے غالباً 9ویں جلد سے آخر تک یعنی 22-23 تک شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف صاحب اس کام کو آگے بڑھائے، اور الحمدللہ وہ ہماری طرف سے شکر کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی خبر کو معطر منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اردو تفقیہ کے لیے بہت بڑا کام کیا، زجاجۃ المصابیح کو منقول کر کے نقل کر کے اردو میں. تو عرض کرنا یہ ہے کہ زجاجۃ المصابیح یہ کیا ہے؟ مشکات المصابیح کی شرح ہے. مشکات کے معنی کیا ہے؟ تاخچہ. مصابیح کے معنی جمع ہے مصباح. مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مصابیح کہتے ہیں چراغاں. تو ایک ایک حدیث ایک ایک چراغ ہے، ایک ایک حدیث چراغ ہے. تو حضرت علامہ خطیب تبریزی اس کا نام کیا رکھے؟ مشکات المصابیح، یعنی وہ طاق جس میں چراغاں ہے، وہ محراب جس میں چراغاں ہے. یعنی ہر حدیث چراغ کا کام دیتی ہے، ہدایت کا کام دیتی ہے. نور ہدایت جس سے ملتا ہے وہ ہے مشکات المصابیح. ہمارے حضرت کیا کریں؟ اسی کے طرز پہ ایک نام رکھے، قرآن مجید سے یہ لفظ لیے، سورہ نور سے فرمائے زجاجۃ المصابیح. زجاجۃ المصابیح، مصابیح ہم نے چراغ. زجاجت کے معنی کیا؟ شیشے، گلاس یا حباب، فانوس، یعنی وہ حدیث کی حفاظت کرنے کا فانوس ہے. یہ زجاجۃ المصابیح یعنی آپ کی کتابوں میں وہ تمام احادیث جو حنفی المسلک کی تائید میں ہے وہ جمع ہو گئے، اور فانوس جو ہے اس کے اوپر ہے، حدیث کے اوپر ہے. تو وہ مشکات المصابیح، مشکات کے معنی طاق ہے اور زجاجہ کے معنی فانوس ہے، اور جو ہے شیشے کے معنی ہے جس سے حدیث شریف کا نور چھلکتا ہے. تو دونوں معنی اپنی جگہ جو ہے مانقض ہے، بہت ہی جو ہے معتبر الفاظ ہے. مشکات المصابیح کا بھی اچھا نام ہے، پیارا نام ہے، اور اس کے طرف پر حضرت نے یہ زجاجۃ المصابیح جو نام رکھا یہ بھی بڑا خوب نام ہے، قرآن مجید سے مستفاد اور ماخوذ ہے. ناظرین کرام، ایک اور بات بہت اہم ہے کہ زجاجۃ المصابیح کا اسلوب کیا ہے، اسٹائل کیا ہے، ترتیب کیا ہے. جو ترتیب مشکات المصابیح کی ہے من و عن، وہی ترتیب، وہی چاپٹرز اور وہی حدث بھی اپنی کتاب زجاجہ میں شامل کے لیے. سیکوینس میں، چاپٹر کے ٹائٹلوں میں کوئی چینجز نہ لائے. البتہ امام بخاری کے طرز پر
ہر چیپٹر سے پہلے اس چیپٹر سے متعلق، جیسے کتاب الایمان ہے تو کتاب الایمان کا آغاز کیا کرتے ہیں حضرت؟ ایمان سے متعلق جتنی آیات شریفہ ہیں ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، پہلے قرآن سے استشہاد کرتے، ایمان کی تعریف پہلے قرآن سے کرتے، پھر کتاب الایمان میں جو احادیث ہے اس کا ذکر نیچے فرماتے۔ تو یہ طرز ہے، جو طرز حدیث جمع کرنے کا مشکات میں ہے، جو تبویب ہے، جو چیپٹرائزیشن ہے، سیم تبویب، سیم چیپٹرائزیشن آپ کو ملیں گی زجاجۃ المصابیح میں، اسی میں وہی سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ البتہ اہم بات سن لیجیے، مثلا ایک جگہ امام تبریزی، خطیب تبریزی لکھتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا، آمین بالجہر، شفاعے جو ہے نماز میں آمین کہتے ہیں، آپ تو سنتے ہوں گے شفاعے بارکس کی، اور جہاں شفاعے رہتے ہیں تو آمین زور سے بولتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات بھی آمین زور سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آمین جہر سے نہیں فرمایا، سر سے بھی فرمایا۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ آپ نے بعض موقعوں پر، بلکہ اکثر موقعوں پر، بلکہ مدینہ شریف جب تشریف لا لیے تو اکثر موقعوں پر آپ امین آمین آہستہ سے اور رفع دین کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے۔ مکے میں تو رفع دین ہوتا تھا، رفع دین فرماتے تھے، مگر مدینہ میں رفع دین کا عمل کم ہوا۔ تو شافعی مسلک میں جہاں آمین کی حدیث ہے تو بالجہر کی لاتے، بالسر کی نہیں لاتے، اور جہاں رفع دین ہاتھوں اٹھانا ہے وہ حدیث لاتے۔ ہمارے حضرت کیا کرے؟ رفع دین، نماز میں رفع دین نہیں کرنا، اس کی 18 حدیث لائے۔ مشکات شریف میں رفع دین دونوں ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے دیکھتے رفع دین ہے، ہمارے پاس ایک ہی وقت کرنا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، پھر نہیں اٹھاتے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین کرتے شفاعے، تو امام تبریزی وہی حدیث لائے جس سے رفع دین کی تائید ہوتی، وہ حدیث نہیں لائے جس سے رفع دین کی، عدم رفع دین کی تائید ہوتی، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ بھی تو حدیث میں ہے، یہ بھی تو آپ کا عمل ہے۔ تو اسی لیے کیا ہوا؟ رفع دین نہیں کرنا، بلکہ جو حدیث ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 18 حدیث لے کے آئے، 18 حدیث لے کے آئے۔ ایسے ہی جہاں جہاں جو ہے شافعی مسلک کی تائید ہوتی ہے، جیسے مطلب آمین کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ وہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا پوری عرب دنیا میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، چاہے وہ امام کے ساتھ ہو یا تنہائی میں نماز پڑھتی ہے، مگر امام اعظم وہ حدیث کو لائے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ یہ آیت کی روشنی میں احادیث لائے کہ جب قرآن مجید پڑھایا جائے تو خاموشی سے سننا اور غور سے سننا، چاہے وہ نماز جہری ہو کہ سری۔ آمین جو ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، چاہے وہ نماز فجر کی ہو، چاہے نماز ظہر کی ہو، عصر کی ہو، عصر میں ظہر میں بھی ہم ثنا پڑھ کے خاموش ٹھہر جانا، کیونکہ ہمارا امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا، ضم سورہ پڑھ رہا، وہ قرآن پڑھتے وقت ہم قرآن نہیں پڑھنا۔ اس کی تائید میں حضرت کئی احادیث لے کے آئے، جس کا ذکر انشاءاللہ کتاب السلام میں آگے آئیں گا تفصیل۔ تو مطلب یہ کہ مشکات المصابیح میں وہ احادیث ہے جس سے شافعی مسلک کی تائید ہوتی، تو ہمارے حضرت وہی آمین کی جگہ جہاں پر انہوں بولے بالجہر، وہی جگہ کیا کرے ہمارے حضرت ایسی حدیث لے کے آئے جس سے آمین بالسر کی تائید ہوتی۔ جہاں پر خطیب تبریزی رفع دین کی حدیث لائے، ہمارے حضرت یہ بولے رفع دین نہیں کرنا، وہ حدیث لے کے آئے۔ اس طرح سے یہ زجاجۃ المصابیح فقہ حنفی کی معید کتاب ہے جس کا نام ہے زجاجۃ المصابیح، اور اس کو افغانستان کے ایک بہت بڑے عالم نے چھپایا، مصر میں اس پر ریسرچ ہو رہا، کئی اس پہ پی ایچ ڈیاں جو ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نارتھ والے ابھی بھی اس کو جو ہے مانتے نہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ میں جہاں جاتا ہوں نارتھ میں، علی گڑھ میں ایز میں ریسورس پرسن گیا تو سب سے پہلے اس پہ لیکچر دیا تو بچے پریشان، ایسی بھی کتاب ہے کیا حیدرآباد سے؟ انڈیا میں ایسی کتاب ہے کیا؟ مطلب ہاں عربی کتاب ہے، عربی لٹریچر کا یہ بڑا ذریعہ ہے حدیث کا، معلوم ہی نہیں بچوں کو۔ پھر اس میں وہ بچے جو اہل حدیث تھے، وہ بچے جو رفع دین قائل تھے، وہ بچے جو آمین بالجہر وہ مجھ سے الجھ پڑے، تو میں ان کو یہ کتاب کی تائید سے احادیث لایا تو نہیں بعض مان لیے، بعض نہیں مانی۔ تو مطلب بننے کا یہ ہے کہ نارتھ والے بعض معاملوں میں ہمیشہ تحفظ ذہنی سے کام لیتے کہ جہاں پر اور کتابوں کا وہ چرچا کرتے
مگر زیادہ مصابیسی جو ہے تصنیف جو مقبول ترین ہے عالم عرب جس کو مانتے ہیں، افغانستان میں تو سلیبس میں ہے، پاکستان میں اس کا ترجمہ ہوا، پاکستان میں سلیبس مدارس میں ہے، جامعہ نظامیہ کے سلیبس میں ہے، مگر بعض اس کو نہیں مانتے، تو خیر ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا محدث ہے کہ جس نے حنفی مسلک کی تائید کے تمام حدیث جمع کر کے فقہ حنفی کو مضبوط کر دیا، اور ہمارے لیے ایک دلیل، ایک مستند کتاب ہمارے لیے لکھے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ آج بھی جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں ارے شریف صاحب، ایک وفد آیا مدراس میں، جب میں نے مدراس میں تھا، میں ڈپارٹمنٹ آف عربک میں میرا اپائنٹمنٹ پہلا وہیں ہوا، ایک وفد آیا ڈیلیگیشن آیا دلی سے، دعوت دینے آیا، چلیے آپ امام سعود امام ملک یونیورسٹی کی طرف سے ریفریشر کورس تھا، تو یہ لوگ اہل حدیث ٹائپ کے تھے، تو اسی بات نکلی، تو میں امام اعظم کی جو ہے تعریف کی، ان کی فقاہت پہ میں نے ذکر کیا، تو کیا بولے معلوم شریف صاحب آپ دکھنے کو سمجھدار آدمی معلوم ہو رہے ہیں، دکھنے میں سمجھدار معلوم ہو رہے ہیں اور امام اعظم تائید کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب ہے کہ امام اعظم کی تائید کرنا نعوذ باللہ کم عقلی ہے، بیوقوفی ہے بول رہے ہیں، جبکہ امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام حنبل، تمام کے تمام امام اعظم کے جو شاگردوں میں ہے، امام اعظم کے تلامذہ میں ہے۔ امام اعظم نے بتایا طریقہ کہ آپ کو معلوم ہے پہلے حدیث شریف کی تدوین نہیں ہوئی، پہلے تدوین فقہ کی ہوئی، بعد میں حدیث تدوین۔ امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہے۔ امام بخاری کیا 30 صدی میں ظہور ہوا، جبکہ امام اعظم 150 ہجری میں تشریف لے گئے، اور اسی 150 ہجری میں امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ الناس پوری دنیا کیا ہے فقہ میں حضرت کے تابع ہے۔ امام اعظم چپ نہیں بولے، امام اعظم مطلب یہ کہ جہاں امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ میری حدیث، میرا کوئی اگر فتویٰ اگر حدیث کے خلاف نکلا تو میرا فتویٰ چھوڑ دو، حدیث پہ عمل کرو۔ کیا مطلب؟ آپ کا یہ فرمانا کہ میرا کوئی فتویٰ حدیث کے بغیر نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا، میرا کوئی میرے فتوے کے مقابلے میں اگر تم کو حدیث ملتی ہے میرا فتویٰ چھوڑ دو، حدیث پہ عمل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے تمام فتاوے قرآن و حدیث پہ مبنی ہیں، اور کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے جس سے حدیث سے تائید نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ہمارے حضرت قبلہ بہت بے چین تھے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید جو ہے آپ کو حاصل ہوئی، اور پھر زیارت المصاب بھی لکھ کر ہم تمام احناف کی طرف سے اتنا بڑا کام کیے کہ آج ہم زیارت المصاب کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے بحث کرنے کے موقف میں ہے، اور یہ بتانے کے موقف میں ہے کہ امام اعظم نہ صرف فقہ میں امام اعظم ہے بلکہ حدیث میں بھی امام اعظم ہے، بلکہ آپ کو امام المحدثین ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے امام اعظم امام المحدثین ہے۔ کیوں کہ جس وقت آپ کی فقہ مدون ہو رہی تھی، جس وقت آپ کی فقہ کی تیاری ہو رہی تھی، تو دنیا بھر کے تمام محدثین آپ کے اجلاس میں شریک رہتے تھے، اور اپنے اپنے زمانے کے نابغہ روزگار تھے، بہت بڑے محدث تھے، تو امام اعظم کے مجلس میں محض استفادے کے لیے آتے تھے۔ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ امام اعظم کی جب فقہ مدون ہو رہی تھی اس وقت دنیا میں جہاں جہاں حدیث ہے وہ تمام احادیث کا ذخیرہ امام اعظم کے سامنے موجود تھا، اور آپ کی ملاقات نہ صرف تابعین، تو آپ ہی تابعین تھے، اور آپ کی ملاقات صحابی سے بھی، ایک نہیں دو نہیں 17 صحابی سے، امام حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور امام اعظم کے بارے میں ہے 4000 استاذوں سے، 4000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ کو فتوے کو آخری شکل دینے سے پہلے علماء کے سامنے پیش کرتے۔ آپ کے مجلس میں بہت بڑے محدثین فقہا تشریف فرما ہوتے، ان کے سامنے مسئلہ رکھتے، سب راضی ہوئے تو پھر وہ اپنی کتاب میں شامل کرتے۔ یہ ہے امام اعظم اللہ علیہ۔ تو بعض تو محض تعصب کی وجہ سے، کیونکہ وہ عرب میں تھے، وہ عراق کے تھے، تو اسی لیے وہ عرب میں آج بھی ہے۔ اگر ایک ہمارے شاگرد نے کہا
کویت میں شاید قطر میں عید کی نماز کے بعد عید کی نماز میں یہ نہیں بھی کرا جبہ پہنے گیا شیخوں کے ویسا اوپر اترا تو میں گیا تو ایک شیخ بولا او تو بھی شیخ ہو گیا ہمارے ویسا، یعنی برداشت نہ کرا اس کو، ایک عجمی عرب کا لباس پہنا شیخ کا لباس پہنا تو سکنج کر رہا، او ہو تو بھی شیخ ہو رہا کیا، تو کیوں پہنا لباس؟ تو آج بھی ایسے عرب ہیں جن کی تحفظ ذہنی اور جن کی کم علمی کی وجہ سے نعوذ باللہ امام اعظم پر جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ الزامات کو دور کرتے رہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں 70% مسلمان فقہ حنفی عمل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے افریقہ، مراکو اور دیگر بڑے عرب مسلم ممالک میں کون فالو کرتے، کس کو فالو کرتے؟ امام اعظم کو فالو کرتے۔ آپ کو ہم کو نہیں معلوم ہے؟ ارے سب جان دو نا، انڈیا کیا ہے، سب میں بڑا مسلم ملک ہے، انڈونیشیا کے بعد بولو یا انڈونیشیا کے ساتھ بولو 25 سے 30 کروڑ مسلمان یہاں پر ہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ یہاں کے مسلمان کس کے فقہ پہ عمل کرتے، کتنے شافعی یہاں پر، کتنے مالکی تو بہت کم ہے، حنبلی تو بہت کم ہے۔ 70 to 80% مسلمان ہندوستان کے فقہ حنفی میں عمل کرتے، معلوم ہے آپ کو، فقہ حنفی عمل کرتے۔ کیوں؟ یہ بالکل لاجیکل ہے، یہ بالکل لاجیکل ہے، اور یہ بیس ہے قرآن و حدیث پہ، اسی لیے یہ فقہ عام ہوا اور اس کا فیضان بھی عام ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو منور فرمائے، معطر فرمائے۔ چونکہ آج حدیث شریف کا درس ہے تو ایک تبرکن ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں مختصر ترجمے کے بعد، پھر انشاءاللہ تفصیلی اس کی شرح آئندہ درس قرآن میں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ کتاب الایمان سے مشکات المصابیح کا آغاز ہوا، اسی طرح سے اس کتاب کا بھی آغاز یعنی زجاجۃ المصابیح کا آغاز بھی کتاب الایمان سے ہوا، مگر کتاب الایمان سے پہلے ایک جو ہے حدیث ہے جو اکثر جو ہے محدثین اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے پہلے اس حدیث سے شروع کرتے، تبرکن اس حدیث کو لاتے، پھر اس کے بعد مین چیپٹر شروع کرتے، جیسے اس میں ہے کتاب الایمان ہے، اس کے بعد کتاب العلم ہے، کتاب الطہارت ہے، یہی ترتیب مشکات میں بھی ہے، وہ ترتیب یہاں بھی ملیں گی۔ تو یہ کتاب الایمان سے پہلے تبرکن و تیمنن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جس کو آپ کہتے ہیں مشہور حدیث، بچوں کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حافظ بن رہا اس کا مقصد یہ ہے کہ تراویح میں بڑی مسجد میں نماز پڑھائیں گے، نذرانے دیں گے اور بلڈنگ بنائیں گے، تجارت کریں گے، یہ دنیا کا رہا ہے، قرآن اور دین کے ساتھ دنیا کا مارا۔ ایک ڈاکٹر ہے، انہیں محض اس واسطے ڈاکٹری کرا کہ میں غریبوں کی، ہم مسکینوں کی میں ہمدردی میں ان کا علاج مفت کروں گا، اس طرح سے خدمت خلق میں رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں طلب کروں گا۔ یہ دنیا کا علم حاصل کر رہا، مگر یہ عین دین ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی ہے، تو دین بن گیا۔ ڈاکٹری پیشہ طب اگرچہ کہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے مگر دین کر رہا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ملا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے مگر یہ دنیا کر رہا، دین میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مگر دنیا کر رہا، کیونکہ اس کا مقصد اچھی قرات سے، اچھے حفظ سے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے پیسے وصول کرنا، نذرانہ وصول کرنا۔ ویسے ہر حافظ ایسا نہیں ہے، چند میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پر۔ تو علم نیت کیا ہے، علم کے حصول کی نیت کیا ہے، کون سے کام کی کیا نیت ہے، وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اعمال کی کوالٹی۔ اسی لیے حدیث شریف میں کیا ہے کہ نیت العملی خیر من العملی، عمل کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ میں حج کو جانا چاہ رہا ہوں مگر میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس سفر کی استطاعت نہیں ہے، میں جو ہے دل میں افسوس کر رہا ہوں کاش مجھے سعادت ملتی ہے مگر میں مجبور ہوں، تو میرے کو حج کی تمنا ہے، میں مر گیا تو کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے دے مجھے۔ ایک شخص ایسا ہے جو محض اس واسطے حج کر رہا کہ لوگ حاجی بولیں، متقی بولیں، پرہیزگار بولیں، یا کوئی حج کو جا رہا ہے بزنس کے لیے، سامان ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جا رہا، کوئی نام کے لیے جا رہا، تو اس کا نام نمود کے لیے جانا عبث ہے، اور اس کا نہیں جانا حج کو نہیں گیا مگر نیت ہے حج کی۔ تو حج کی نیت کرنے میں سے ایک شخص ہے جو حفظ کی نیت کرا تھا،
مگر حفظ نہیں کر سکا, مر گیا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا حافظ. کیوں؟ تیرے کی نیت تیری حفظ کرنے کی تھی نا, ہاں تیری زندگی وفنی, ہاں اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن رہ دیں گا, وہ قرآن پڑھتا ہوا اٹھیں گا. اگر عمل میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, تو عمل ابس ہے. تو اب بتاؤ نیت اچھی کہ عمل اچھا؟ نیت اچھی. نیت کرتے کیا ہوتا؟ نیکیاں کرنا, نیکیوں کا مٹا ڈاؤن آتا. اور وہ شخص عمل کر رہا مگر ریاکاری ہے اس میں, دکھاوا ہے اس میں, تو پھر وہ عمل بیکار ہے. جیسے قرآن مجید میں کوئی خیر خیرات کر رہا ہے اپنے دکھاوے کے لیے, تو لا تبطل صدقات بالمن والاذی, کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تانے مار کر تباہ مت کر لو. یہ صدقہ خیرات تمہارے قابل قبول, اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. وہ صدقہ جو اگر دایاں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ریاکاری کا نہ شبہ ہے, نہ سامنے والے کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے. تو تبرکن یہ حدیث اکثر جو ہے محدثین اپنی کتاب کے آغاز میں اسی حدیث شریف کو لکھتے ہیں. آپ بھی سن لیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ آنے والے آئندہ درس میں یہ حدیث آپ کو شریف یاد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلومات کے بارے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ متفق علیہ. دیکھو میں کیا بولا, متفق علیہ آ گیا. یعنی مطلب یہ حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے, یہ متفق علیہ. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے, تشریح انشاءاللہ آئندہ درس حدیث میں پیش کی جائے گی بتوفیق اللہ ابھی عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور آدمی جو نیت کرتا ہے وہی نیت کا ثواب اس کو ملتا ہے. فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ, اگر کوئی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے ہجرت کیا تو وہ ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی. صحابہ کرام جب مکے میں بہت جو ہے ظلم ڈھایا گیا تو صحابہ ہجرت کرے محض اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ ہجرت جو ایمان کو بچانے کے لیے, دین کی سلامتی کے لیے کیا آتی ہے. ایک سفر کر رہا کوئی مکے سے مدینے میں, مگر اس کا مقصد ہجرت نہیں ہے, جا کے مدینے سے کوئی پیسے لانا ہے, مدینے میں کوئی ملاقات کرنا ہے, پھر آ جانا ہے, وہ ہجرت نہیں ہے. تو ہجرت کرنے کی نیت کرے. تو جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کیا تو وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول طرف ہجرت کیا. ومن کانت ہجرت الی دنیا, اور جو دنیا کے لیے ہجرت کیا, دنیا کے لیے سفر کر رہا, ایک مکان سے دوسرے مکان جا رہا, تو یصیب ہوا, تو اس کی نیت سے اس کا وہ مل جائے گا ثواب, جیسی نیت ہے ملیں گا اس کو دنیا کے لیے دنیا ملیں گی. اور امراتن یتزوجها, اور اس لیے جا رہا ہے دوسرے ملک کو کہ کسی خاتون سے شادی کرے, تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو وہ شادی کے لیے ہجرت کرا تو شادی ہوں گی اس کی, وہ سفر کیا. مگر جو اللہ اور رسول کے لیے سفر کرے, وہ ہجرت کرے, مائگریشن کرے, تو وہ عبادت ہے, اس کا ثواب ہے. تو یہ حدیث شریف میں دار و مدار یہ بتایا گیا ہے. جو سفر تو سب کر رہے ہیں, سفر تو کوئی شادی کے لیے کر رہا, کوئی دنیا ٹریڈ کے لیے کر رہا, کوئی عبادت کے لیے کر رہا, تو جیسی نیت ہے ویسا ثواب ملیں گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم افضل صلواتک و تسلیماتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فعل رب العالمین ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرما، درس حدیث کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے، خصوصاً ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہم پر قادر قائم رکھے رب العالمین، ان کے کمزوری کو یا رب العالمین طاقت میں، اور ان کے مرض کو یا رب العالمین صحت میں دل دیجیے، اور ان کا سایہ عاطفت ہم پر قادر قائم رکھے رب العالمین۔ ہماری بڑی بہن غوثیہ بیگم، ہماری چھوٹی بہن حسینی بیگم، اور ہمارے بہن بھی اسحاق صاحب کو رب العالمین کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرما العالمین، اور ہمارے بچوں کو ہماری اہلیہ اور بچوں کو بھی اللہ دین دنیا کی ترقی عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور جو حضرات اس عاجز کے ہاتھ پہ توبہ کیے رب العالمین ان کو اور یہ عاجز کو مرتے دم تک اسلام پہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم رکھے، اور خاتمہ سب کا ایمان پہ، اور ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمت نصیب فرما، اور ہمارے مرحومین خصوصاً ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ ابوالحسنات رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور روحانی فضل ہم پہ جاری ساری فرما، حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ جو سجادہ کے 2 دور مکمل کیے، ہم کو بھی حضرت کے نقش وطن پر چل کر اس کتاب کی مکمل درس کی نیکی توفیق عطا فرما، حضرت کی خبر کو موت منور فرما، حضرت کے خانوادے کو جہاں جہاں رب العالمین سلامتی کے ساتھ اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے معاملات میں ان کے رزق میں برکت عطا فرما رب العالمین، اور مولانا شہید بشیر صاحب محمد انور رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادوں کو رب العالمین خوش و خرم رکھے رب العالمین، اور جو حضرات نے عاجزی سے دعا کی درخواست کی رب العالمین ان تمام کی دعاؤں کو خود فرما، اور خصوصاً یا رب العالمین یہ ایک فہرست آئی ہے، یا اللہ عبد القدیر صاحب، نصرت سلطانہ، سید ختیجہ فاطمہ، اشاعت محمد ارشد انجم اور ضمیر انصاری، یا اللہ ان تمام کو بھی رب العالمین صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کی دل مقاصد میں اللہ کامیاب عطا فرما، ان کی کوششوں کو ثمر آور فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ الحمد للہ۔